بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، لیکن مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میری ہر خواہش کو سب سے اوپر رکھتا تھا۔ میری ضرورت میرے بولنے سے پہلے پوری ہوتی تھی۔ مجھ پر کسی قسم کی پابندی اور روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی تھی جو ان کی تمام خوبیوں کو ضائع کر دیتی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ سارے گھر والے ہی ان کی اس خامی سے خائف رہتے تھے۔ اگر کوئی بھی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جو بھی غصے میں کرنا ہو کر جاتے تھے، پھر بعد میں پچھتاتے تھے، لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کچھ غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا پارا ایک دم اوپر چڑھ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی جیسے مفلوج ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ میرے لاکھ سمجھانے، روکنے، رونے کے باوجود ان پر شیطان حاوی ہو گیا۔ وہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اسے بھی بھول گئے اور اللہ کا ناپسندیدہ عمل کر بیٹھے۔ غصے میں مجھے طلاق دے بیٹھے۔ میں ان کے منہ سے طلاق سن کر پتھر ہو گئی، جبکہ وہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری طلاق دے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں بے یقینی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ایک نظر اپنے کمرے میں دوڑائی جو مجھے پل میں اجنبی لگنے لگا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے سن ہونے لگے۔ میں نے کبھی تصور میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے یوں طلاق ہو جائے گی، وہ بھی محض ایک غلط فہمی کی بنا پر۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری آواز بھی بلند ہونے لگی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اگر ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔ مجھے میرا قصور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں آج میرے منہ پہ طلاق نامی کالک مل دی گئی تھی۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، اپنی قسمت پر ماتم کنا رہی۔ جب گھنٹے گزر گئے تو میرے آنسو بھی خشک ہونے لگے۔ کیا تھا بچا جس کے لیے میں رو رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو محبت تو کرتا تھا پر ہر بار اس محبت کو بے مول کر دیتا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ اب جب طلاق ہو چکی تھی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کیسے اپنے گھر جاتی، پر یہاں اس کمرے میں رکنا بھی مجھے کسی طور گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ بھائی کو فون کر کے بلاؤں، پھر ارادہ ترک کر دیا کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آنسو قطار در قطار میرا گال بھگا رہے تھے۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہوئیں، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ واپس آنکھ تب کھلی جب مجھے کمرے میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھتے حیران رہ گئی۔ میرے سابقہ شوہر مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ ان کو اس طرح روتا دیکھ کر میری نظریں سرد ہو گئیں، یعنی وہ پھر سے اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ لیکن ان کا پچھتاوا میرے کس کام کا؟ مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ روتے روتے سیدھے ہوئے۔ میں بیگ اٹھاتی کمرے سے نکلنے لگی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیا، میرا راستہ روک لیا، تو آج پہلی بار ان کی طرح میرا غصہ بھی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ میں بے ساختہ چلائی، چھوڑے میرا راستہ، اب آپ کو کوئی حق نہیں مجھے روکنے کا یا میرے راستے میں آنے کا۔ رات ہی آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ کہتے کہتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب انہوں نے شکستہ لہجے میں مجھ سے کہا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، اب کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں، چھوڑے میرا راستہ، جائیں آگے سے۔ تو وہ رونے لگے اور بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہ جانے کیسے میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ میں نہیں جانتا، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، ورنہ میں اور تمہیں طلاق دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں ہنسی۔ کہا، آپ کا پچھتاوا یا رونا اب کسی کام کا نہیں، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں تو دے چکے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، پلیز تم یہیں رکو، میں کوئی راستہ نکال لوں گا۔ وہ بولے تو میں استہزاء یہاں سی اور بولی، میرے ساتھ حرام زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ میرا پوچھنا تھا کہ وہ رونا بھول گئے، ایک بار پھر غصے ہو گئے اور غصے میں چلانے لگے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ بولو ذرا، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ ان کے غصے سے مجھے پہلی بار ڈر نہیں لگا، کیونکہ طلاق سے برا اور وہ کیا کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ مجھے نارمل دیکھ کر اگلے لمحے ہی ان کا غصہ بھی پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، مجھے بس کچھ وقت دے دو، میں سوچ کر حل نکال لوں گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ رہیں ساری عمر اسی پچھتاوے کے ساتھ۔ میرا کہنا تھا کہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔
پھر میرے جھڑکنے کے باوجود مجھے بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا اور سمجھانے لگے، دیکھو میری بات سنو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، اور مجھے بہت دکھ بھی ہے، میں پچھتا رہا ہوں یار، غلطی میری ہے، میں کوئی حل بھی نکالوں گا، لیکن اگر تم نے اس گھر سے قدم نکالا، تم اپنے گھر چلی گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا، اور تم جانتی ہو تمہاری امی تو دل کی مریض ہیں، تمہارا بھائی بھی ابھی بڑا نہیں ہوا صحیح سے، یار کیوں ان سب کو پریشان کرنا ہے، تمہاری امی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اور اگر بعد میں تم میرے پاس واپس لوٹو گی تب بھی ہزار باتیں بنیں گی، مجھے بس کچھ وقت دے دو سوچنے کا، میں راستہ نکال لوں گا، میری بات کا یقین کرو، میں کوشش کرتا ہوں نا۔ میں ان کی باتیں سنتی خاموش ہوئی، میری امی دل کی مریض تھیں، اگر انہیں واقعی کچھ ہو جاتا تو۔ میں رونے لگی، پھر سے میرے شوہر نے میرے آنسو پونچھنے چاہے تو میں نے ان کے ہاتھ سختی سے جھٹک دیے اور بولی، جب تک آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے میرے سامنے مت آئیے گا۔ میں بھی کیا کرتی، وہ مرد تھے، انہیں کوئی نہ کوئی اپنا لیتا، لیکن ایک طلاق یافتہ عورت کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے، کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا اگر میرے سابقہ شوہر کے پاس راستہ موجود تھا واپسی کا تو شاید یہی بہتر تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن میرے ساس سسر اپنی بیٹی کے گھر سے لوٹ آئے، لیکن میرا دیور ساتھ نہ آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ وہیں ٹھہر گیا ہے مزید کچھ دنوں کے لیے۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، جب میرے سسر کمرے میں ہوتے تب باہر نکلتی، ورنہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیتی۔ میرے شوہر بھی گھر والوں سے بہانہ بنا کر رات مسجد میں گزارتے۔ ایک روز رات میرے شوہر واپس لوٹے اور مجھے بتایا، میں نے حل نکال لیا ہے، اور انہوں نے جو حل بتایا وہ سنتے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ ایک واحد یہی حل ہے جو واپسی کے راستے کھول سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، تمہاری عدت پوری ہوتے ہی تمہارا نکاح ہوگا کسی اور سے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ سب سنتے ہی میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے منع کرنا چاہا پر وہ نہ مانے، مجھے میری ماں کی طبیعت سے ڈراتے رہے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی عدت پوری کی، سسر کے سامنے جاتی تو گھونگھٹ ڈال لیتی، اور یہ بات میری ساس سسر کو پریشان کرتی۔ میری ساس پوچھتی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تو میں کہتی، امی اولاد کے لیے منت مانگی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی۔ عدت پوری ہونے کے اگلے روز رات کے 1 بجے میرا شوہر، مولوی، ایک اور آدمی اور ایک برقعے والی عورت کے ساتھ کمرے میں آیا۔ میں دیکھتی پریشان ہو گئی جب میرے شوہر نے بتایا کہ برقعے میں عورت نہیں مرد ہے۔ اس کا تھوڑا اندازہ مجھے خود بھی تھا، کیونکہ برقعے میں موجود شخصیت کی اٹھان مردانہ تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا تو میں حیران رہ گئی کہ اس لڑکے نے مولوی صاحب کے کان میں قبول ہے بولا ہے۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے برقع پہنایا اور اس برقعے والے مرد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ برقعے والا آدمی مجھے اپنے ساتھ ایک تہخانے نما کمرے کے گھر میں لایا اور اس چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا، جہاں صرف ایک چارپائی تھی اور بستر بھی صرف ایک ہی شخص کا تھا۔ وہ مجھے کھانا دے کر خود چلا گیا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی اور آگے آنے والے وقت سے خوف زدہ تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ وہ آدمی برقع پہن کر آتا اور صرف کھانا پانی رکھ کر چلا جاتا، نہ مجھ سے خود کوئی بات کرتا، نہ میری کوئی بات سنتا، اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتا۔ میں نے اب تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی آواز سنی تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ وہ کون ہے، مجھ سے کیوں اپنا آپ چھپاتا ہے۔ اگلے دن میں نے سوچ دیا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ جب اگلے روز وہ آیا اور کھانا رکھ کر واپس جانے لگا تو میں نے اس کا برقع جلدی سے ایک کیل میں اٹکا دیا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کا برقع اٹکا اور ایک جھٹکے سے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، اور جو چہرہ میرے سامنے آیا میں سن ہو گئی۔ میری دھڑکنیں جیسے ساکن ہو چکی تھی، میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے کھڑا شخص میرا نام زرنور ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ دراصل میری امی پٹھان خاندان سے ہیں اور وہ ہمارے ابا کے خاندان میں سب سے خوبصورت ہیں، اور میں خوبصورتی میں انہیں پر گئی ہوں۔ جب میں 9ویں جماعت میں تھی تبھی سے میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن امی ابا رشتے کے لیے مانتے نہ تھے۔
اور یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ میں تو ابھی چھوٹی ہوں، لیکن در حقیقت ابا میری کسی اونچے خاندان میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کی شادی بہت اونچے خاندان میں ہوئی تھی اور وہ میرے جتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، تو امی ابا کا سوچنا تھا کہ جب ان کو اتنا امیر خاندان مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، جبکہ میرے دادا دادی میرے امی ابو کو سمجھاتے تھے، ارے یہ دولت ولت کچھ نہیں ہوتی، زندگی محبت اور خلوص سے بنتی ہے۔ لیکن امی ابو پر یہی دھن سوار تھی کہ ہماری بیٹی شہزادیوں جیسی ہے تو اس کے لیے گھر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے جو رشتہ آتا امی ابو ٹھکرا دیتے۔ میرے ابو نے میرا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ میری دادی کی طبیعت ان دنوں کافی ناساز تھی۔ میری دادی میرے ابا سے کہتی رہیں کہ میری شادی کر دیں، پر میرے ابا یہی کہتے، ابھی کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا امی۔ جبکہ اچھے اچھے گھروں سے میرے رشتے آ رہے تھے، لیکن وہ میرے ابا کو میرے معیار کے نہ لگے۔ پھر ایک دن ابا نے جو مجھ سے بات کی اس سے سنتے میں بالکل ساکت ہو گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ابا مجھ سے اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ ابا نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو تم بتا سکتی ہو، پسند کر سکتی ہو، باہر جاتی ہو، اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو تو ممکن ہے تمہیں کوئی پسند ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ لڑکا تمہارے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سب سن کے جھٹکا لگا، کیونکہ میں ایسی نہیں تھی، نہ ہی میری تربیت ایسی ہوئی تھی۔ میں زیادہ وقت اپنی دادی کے سنگ گزارتی تھی اور انہوں نے مجھے سکھایا تھا، بیٹا عورت کے پاس سب سے خوبصورت اس کی عزت ہوتی ہے، جسے ہر لڑکی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ میں نے ابا کو منع کر دیا، نہیں ابا، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے بعد میرے امی ابا نے میری تصویریں اور بایو ڈیٹا رشتے والیوں کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد بہت سے رشتے دیکھنے آتے، پھر جو ابا کو پسند آتا انہیں ہم پسند نہیں آتے، اور جن کو ہم پسند آتے وہ ابا کو پسند نہیں آتے۔ ابا کو وہی لوگ پسند آتے جن کی مالی حیثیت زیادہ ہوتی، اور ان کو ہم اس لیے پسند نہیں آتے کیونکہ ہم ان کے سٹینڈرڈ کے نہ ہوتے۔ ایک دن اچانک میری دادی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے دادا بھی انتقال فرما گئے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور میں 24 سال کی ہو گئی، پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ پھر اصل معنوں میں میرے ماں باپ کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ امیر رشتے کے چکر میں میری عمر نکال رہے ہیں۔ لیکن اب کیا کرتے، پہلے جیسے رشتے آنے بھی بند ہو گئے تھے۔ اب رشتے والی جو رشتہ بھیجتی یا تو وہ عمر میں زیادہ ہوتا یا کوئی دوسرا عیب نکل آتا۔ میری امی اور ابو سخت پریشان تھے، انہیں رہ رہ کر دادی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں بھی پھر اپنے رشتے کے لیے پریشان رہنے لگی۔ پھر ایک دن اچانک بالکل انجان لوگ میرا رشتہ لے کر آئے، ہمارے پرانے رشتے کروانے والی کی طرف سے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں میں پسند آ گئی ہوں۔ میرے امی ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ وہ لوگ امیر تھے، لیکن ایک عیب تھا اس رشتے میں، وہ یہ کہ لڑکا عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور شکل و صورت میں بھی معمولی۔ لیکن میرے ماں باپ کو یہ رشتہ بہت بھا گیا۔ میرے ابا کا کہنا تھا، ارے وہ اس کی ساری خواہشات پوری کرے گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میری شادی کی تاریخ جلدی فکس ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام مہروز تھا، وہ مجھ سے عمر میں 8 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ ان کی رنگت گہری سانولی تھی اور وہ سر کے درمیان سے گنجے بھی تھے۔ میری دوستوں نے مجھے بہت چڑھایا کہ لنگور اور حور کی جوڑی ہے، لیکن شادی تو اب ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد میں بہت خوش رہنے لگی، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے سارے عیب ان کی محبت میں چھپ گئے تھے۔ وہ مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہاتے۔ میرے منہ سے اگر ایک چیز کا نام نکل جائے تو وہ میرے سامنے پوری ہوتی تھی۔ جب میں یہ اپنی دوستوں کو بات بتاتی تو وہ مجھ پر رشک کرنے لگتی۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے۔ میرا ایک ہی دیور تھا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ اگر میں اس سے بات بھی کرتی تھی تو وہ نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن مجھے وہ اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ میرے شوہر کے مقابلے میں کافی خوبصورت تھا، لیکن اس کو میرے خلوص کی قدر نہ تھی، اسی لیے گھر میں رہنے کے باوجود ہماری بات نہیں ہوتی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بہت خوشحال گزرے۔ اس کے بعد جو بات مجھ پر ظاہر ہوئی اس نے میری ساری خوشی پہ پانی پھیر دیا۔ میرے خواب پل بھر میں توڑ دیے، مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی اور مجھ سے شادی سے 1 سال پہلے ہی ان کی طلاق ہوئی تھی۔
مجھ پر یہ غم پہاڑ کی طرح ٹوٹا، سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے میکے آ گئی۔ اپنے امی ابو کو بتایا تو میرے ابو کو یہ صدمہ ایسا لگا کہ میرے ابو کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا، وہ گزر گئے۔ میں اپنی امی کے پاس رہنے لگی۔ اس دوران میرے شوہر مجھے 2 بار لینے آئے پر میں نے انکار کر دیا۔ پھر میری امی نے مجھے سمجھایا اور منا کے واپس بھیج دیا۔ میں کچھ دن اپنے شوہر سے ناراض رہی، پھر انہوں نے مجھے منا لیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر آ گئی جب مجھ پر ایک اور بات واضح ہوئی، اور وہ بات جانتے مجھے اپنی زندگی بیکار لگنے لگی۔ میرے شوہر کو شک کرنے کی عادت تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولتے، نہ ہی کچھ پوچھتے تھے، لیکن میری ہر چیز ٹٹولتے تھے، ہر چیز کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ میرے موبائل کی کال ہسٹری، کانٹیکٹ اور میسیجز تک چیک کرتے تھے۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتی رہی، پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ میرے فون پر آئے ورڈز کے وائس میسیجز تک سن رہے ہیں۔ مجھے بے انتہا رونا آیا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں اعتبار ہی نہیں تھا، بنا بھروسے کے بھلا کون سا رشتہ چلا ہے آج تک۔ پھر میرے شوہر کا مزاج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے لگا۔ وہ اچانک کسی بھی بات پر بھڑک جاتے، غصے سے پاگل ہونے لگے۔ اگر کسی بات پر انہیں غصہ آتا تو مارنے اور مرنے پر آ جاتے، اور پھر چند گھنٹوں بعد ہی بالکل نارمل ہو جاتے اور اپنے کیے پر پچھتاتے رہتے۔ سب کچھ تو بدل رہا تھا سوائے اس کے کہ ان کی مجھ سے محبت برقرار تھی، لیکن ایسی جنونی محبت کا کیا فائدہ جب میں ہی خوش نہ رہتی؟ کیا فائدہ تھا ایسی دولت کا جسے پا کر میں خوش نہیں تھی؟ ہر آسائش تھی میرے پاس، اس کے باوجود میں خوش نہیں تھی۔ بہت تکلیف میں تھی میں، میرا دل غموں سے بھر گیا۔ ماں سے شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بیمار رہتی تھی، اور دوستوں کے سامنے جتنی تعریفیں کر چکی تھی، اگر اب کچھ کہتی تو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر ایک روز میرے پاس رات کو کسی انجان نمبر سے فون آنے لگا۔ پہلے میں نظر انداز کرتی رہی، میرا دل بہت بھر گیا تھا۔ اگر مجھے ایک بار کوئی محبت سے پکارتا تو میں دھاڑیں مار مار کر روتی اور اپنا غم بتاتی۔ گھر میں کوئی نہ تھا جب مستقل فون بجنے لگا تو میں نے فون اٹھا لیا۔ میں ڈانٹنے ہی لگی تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ فون کی دوسری طرف میرا بھائی ہے۔ بھائی کی آواز سننا تھی کہ میری آواز بھر آ گئی اور میں رونے لگی۔ جب اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں سب کچھ اپنے بھائی کو بتاتی گئی۔ میرا بھائی پریشان ہو گیا، وہ مجھے لینے آنے کا کہنے لگا تو میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کہا، نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی، بس تم اپنا خیال رکھو اور جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جملہ باہر کھڑے میرے شوہر نے سن لیا اور وہ نہ جانے کیا سمجھے کہ کمرے میں آتے ہی زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی جب انہوں نے جلال میں میری ایک نہ سنتے مجھے طلاق دے دی، اور پھر ایک بار پھر پچھتاتے ہوئے اپنی چلائی اور میرا نکاح کسی اور سے کروا دیا، اور مجھ سے کہا، ڈرنا مت، یہ شخص بہت زیادہ بھروسے والا ہے، تمہیں بنا کسی کو خبر کیے طلاق دے دے گا۔ لیکن اس میں چہرہ اور آواز چھپانے کی کیا بات تھی؟ مجھے تجسس ہونے لگا اور میں نے سوچتے ہوئے برقع کیل میں اٹکا دیا۔ پھر جو ہوا، میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرے اپنے شوہر ہی تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا نام نمرا تھا اور وہ بھی اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میرے شوہر اس سے بھی بہت محبت کرتے تھے، مگر شک ایک ایسی بنیاد ہوتی ہے کہ جس پر محبت کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میرے شوہر نے اسے شک کی بنیاد پر طلاق دے دی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ میرے دیور سے بھی بہت اٹیچ تھی۔ وہ میرے دیور کے نخرے اٹھاتی تھی، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور میرا دیور بھی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا اور میرے شوہر کی سابقہ بیوی اور میرے دیور کچن میں کھڑے ساتھ کھانا بنا رہے تھے اور کسی بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ میرے شوہر کو یہ برداشت نہ ہوا، ان کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ انہوں نے میرے دیور اپنی سابقہ بیوی پر گھٹیا الزام لگایا جو ان کی پہلی بیوی کے ساتھ میرے دیور کو بھی برداشت نہ ہوا، اور لڑائی بڑھتی چلی گئی اور میرے شوہر نے غصے میں اسے طلاق دے دی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دیور مجھے نظر انداز کرتا تھا، زیادہ تر اپنی بہن کے پاس رہتا اور گھر بھی کم ہی آتا تھا۔ جہاں مجھے دیکھتا وہاں بیٹھنے سے بھی گریز کرتا۔ طلاق کے 1 سال بعد واپس میرے شوہر کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے اور ان کے لیے مجھے پسند کیا۔ پہلے تو میرے شوہر شادی سے ہی انکاری تھے، لیکن جب میری تصویر دیکھی تو میرے حسن کے اسیر ہو گئے اور شادی کر لی۔ وہ میرے سامنے سن ہوئے کھڑے تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں ہوش میں آئی اور غصے سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے اور میں دعا گو تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو۔ میرے سابقہ شوہر گھبرا گئے اور کہنے لگے، پلیز چلاؤ مت، ایک بار میری بات سنو پھر۔ مگر میں ہتھے سے اکھڑ گئی اور چلانے لگی، مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں۔ اور پھر جو انہوں نے بتایا میں بے بسی سے رو دی۔ میری زندگی رل گئی تھی، میں برباد ہو گئی صرف اس دولت مند زندگی کی وجہ سے۔ مجھے اپنے باپ سے شکوہ تھا کہ کاش وہ میری شادی کسی جھونپڑی میں رہنے والے شخص سے کر دیتے جو ایک وقت کی روٹی کھلائے پر عزت تو دے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ فیصلہ میں نے وہی کیا تھا کہ میں تمہارا حلالہ کرواؤں گا، لیکن میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں نے تمہاری عدت کے لمبے عرصے میں خود کو ذہنی طور پر اس حلالے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جس دن حلالہ ہونا تھا میں یہ قدم نہیں اٹھا پایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بعد میں ایک ایسی لڑکی کو نہیں اپنا سکتا تھا جو کسی اور کے ساتھ رہ چکی ہو۔ یہ سنتے میرا ذہن پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے کہا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بظاہر حلالہ کروں گا۔ وہ نکاح جھوٹا تھا، دراصل وہ نکاح تو تھا ہی نہیں، اور وہ مولوی بھی نکلی تھا، اور برقعے میں وہ میرا دوست تھا جو تمہیں اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جو آیا تھا وہ میں خود ہی ہوتا تھا۔ میرے پیروں تلے گویا زمین کھینچ دی گئی تھی۔ اللہ نے مجھے کتنے بڑے گناہ، ظلم اور عذاب سے بچا لیا تھا۔ وہ شخص جو کسی سے بات کرنا برداشت نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور کے نکاح میں رہ کر لوٹنے کے بعد میرے ساتھ کیا کرتا؟ جو ایک حرام زندگی گزارنے کو چن سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اپنے بھائی کو فون کر کے بلا لیا اور ساری بات اسے بتائی تو وہ بہت رویا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میری امی بھی اپنے فیصلوں پر بہت روئی۔ میرے اوپر طلاق کا دھبا لگ چکا تھا اور لوگ ہمیشہ کی طرح قصوروار عورت کو ہی بول رہے تھے۔ اس بات کو اب 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہی ہوں اور میرے بھائی کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے۔ میرا ایک اور رشتہ آیا جو محلے سے ہی ہے اور میری ہی کمپنی میں میرا کلیگ ہے۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پر میں نے پولیس کی دھمکی دی اور اسے بلاک کر دیا۔ آپ سب سے میری ایک التجا ہے کہ بیٹی بہن کا رشتہ کرتے وقت دولت کی چمک نہ دیکھیں، لوگوں کی سچائی دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں۔ اگر سونے کا نوالا چپل میں رکھ کر دیا جائے تو وہ منہ میں نہیں لیا جا سکتا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔